فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا وَلا تَکْفُرُون۔ ترجمہ: اگر تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا، اور شکر کرتے رہو اور انکار نہ کرو۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ قرآن پاک میں شکر ماننے کے معنی میں ہے اور کفر نہ ماننے کے معنی میں ہے۔ اسی آیت کی بنیاد پر ہم تھوڑی سی تشریح کریں گے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ انسان کا ذکر کب کرتا ہے اور انسان اللہ کا ذکر کب کرتا ہے۔ قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے اور نماز پڑھنا بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اور اذکار بیان کیے ہیں۔ اگر ہم بات کریں قرآن پڑھنے کے بارے میں، قرآن پڑھنے کے لیے آپ کا صاف ہونا، آپ کا وضو ہونا اور آپ کا کلام پڑھنے کے لیے کسی اچھی جگہ پر بیٹھنا، ان تمام چیزوں کے بعد آپ تلاوت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم نماز کو دیکھیں تو نماز کے لیے بھی جگہ، جسم، لباس کا پاک ہونا، وضو کا ہونا، وقت نماز کا ہونا اور نماز کا فرض ہونا، ان تمام چیزوں کے ساتھ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تب آپ نماز کے تمام لوازمات کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ تیسری چیز اللہ کا ذکر ہے، جس سے مراد تسبیح ہے۔ تسبیح کرنے کے لیے کوئی بھی شرائط نہیں ہے۔ اب یہاں پر کچھ علماء کرام کا اختلاف یہ ہے کہ ذکر جو تسبیح کے ذریعے کیا جاتا ہے، اس سے دونوں دوسرے اذکار جو قرآن اور نماز کے ذریعے کیے جاتے ہیں ان میں مشقت زیادہ ہے اور وہ دونوں زیادہ افضل ہے، وہ دونوں اذکار زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ جبکہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ تسبیح کا ذکر باقی دونوں اذکار سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی اور تمام لوگوں کے مسائل حل کر دیے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اب ترجمے کی طرف غور کریں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتاب کی تلاوت کرو، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے محفوظ رکھتی ہے، اور اللہ کی یاد کرو کیونکہ یہ اکبر ذکر ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تینوں اذکار کو الگ الگ کر کے ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھنے میں بھی ایک پیٹرن کی ضرورت ہے، ایک پاکیزگی کی ضرورت ہے، ایک میتھڈ انوالو ہے جس کے ذریعے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت میں بھی ایک پیٹرن انوالو ہے، پاکیزگی انوالو ہے۔ قرآن پاک کا آپ کے پاس ہونا اور اس کے لیے ایک اچھی جگہ پر بیٹھ کر اس کی تلاوت کرنا، یہ تمام چیزیں اس کے لوازمات میں شامل ہیں۔ جبکہ ان کے ساتھ تیسرا ذکر جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام دو چیزوں کے لوازمات سے انسان کو آزاد کر دیا، اور اس میں اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی۔ اس لیے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی یونیک فیسلٹی فراہم کر دی، کیونکہ ذکر کرنے کے لیے انسان کو نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی پابندی ہے، اور نہ ہی کسی طرح کی اور کسی شرط کے اوپر کاربند ہونا پڑتا ہے۔ انسان کسی وقت بھی اپنی مرضی سے کسی طریقے سے بھی ذکر کر سکتا ہے۔ اب اس آیت کے تیسرے حصے کی تشریح کے لیے علماء کرام نے بہت زبردست قیاس بیان کیا ہے۔ نماز کی تعداد مختصر ہے اور وقت کے ساتھ مشروط ہے۔ قرآن کی تلاوت میں مشقت اور مینرز کی پابندی لازمی ہے، مگر تیسری چیز جو ہے وہ ہے ذکر۔ ان دونوں چیزوں کی قیود و شرائط سے یہ مبرہ ہے، اور اب جب چاہیں جیسے چاہیں ذکر کر سکتے ہیں۔ یاد کا ایریا بہت بڑا اور بہت وسیع کر دیا گیا ہے اس آیت کی روشنی میں۔ مثال کے طور پر اگر ہم حضرت یونس علیہ السلام کی مثال کو دیکھیں، جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو وہاں بھی آپ نے اللہ کا ذکر کیا اور اللہ نے آپ کے ذکر کا جواب بھی دیا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام اس جگہ پر موجود تھے، یعنی کہ مچھلی کے پیٹ میں موجود تھے، اور آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ مچھلی کا پیٹ کتنی بدبو والی جگہ ہے، غلاظت اور گندگی والی جگہ ہے، جہاں پر نہ انسان نماز پڑھ سکتا ہے، یہاں پر نہ انسان قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے۔ لیکن وہاں پر اللہ کا ذکر کرنے سے کوئی بھی ممانعت نہیں ہے۔ وہاں پر اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے باقی تمام چیزوں سے ذکر کو افضل قرار دیا ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جہاں بھی ہوں اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اور تاکہ ان کی مشکلات آسان ہوتی رہیں۔ میری اس طرح کی اور انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے پروفیسر فارمی چینل کو سبسکرائب کریں۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔